فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. محترم دینی بزرگوں اور بھائیوں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 23 اور 24 نمبر کی آیتیں آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی. اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اور اس سے پہلے کی ایک آیت میں ان عورتوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے جن سے اس نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے. ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو آباد رکھنے کے لیے اور نسل انسانی کا سلسلہ قائم رکھنے کے لیے مرد کے ساتھ عورت کو بھی پیدا فرمایا، اور پھر دونوں کے درمیان اللہ نے شہوانی کشش اور ایک دوسرے کی طرف جھکاؤ رکھا. فطری طور پر یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ایک مرد جب بلوغت کے دائرے میں قدم رکھتا ہے تو وہ ایک عورت کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اور ایک عورت جب بلوغت کے دائرے میں قدم رکھتی ہے تو اس کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی مرد اس کا ساتھی بنے. یہ انسان کی فطرت ہے، جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی فطرت کے نتیجے میں دنیا کی آبادی قائم ہے، نسل انسانی کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. شریعت اسلامیہ نے اس بات کی تاکید کی کہ جب آدمی بلوغت کو پہنچ جائے تو اس کو نکاح کا اہتمام کرنا چاہیے. نکاح یہ ایک دینی فریضہ ہے. ایک مرد ایک عورت کے ساتھ جڑ جائے اور ازدواجی رشتے میں منسلک ہو جائے، یہ شریعت کا حکم ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، شریعت اسلامیہ نے جس طرح نکاح کا حکم دیا ہے اسی طرح اس نے اس بات کی تحدید اور تعیین بھی کر دی ہے کہ وہ کون سی خواتین ہوں گی جن سے نکاح کرنا درست ہوگا، اور وہ کون سی عورتیں ہوں گی
جن سے نکاح کرنا حرام ٹھہرے گا۔ ہمارے سامنے اس وقت وہ خواتین ہیں جن سے شریعت اسلامیہ نے نکاح کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے، اور ان خواتین کو محرمات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ محرمات وہ خواتین جن سے نکاح کرنا ایک مرد کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ محرمات بنیادی طور پر دو قسم کی ہے۔ ایک تو وہ محرمات ہیں جن سے ابدی طور پر نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ ان کو ابدی محرمات کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی محرمات یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا درست نہیں ہے، وہ ہیں کہ جن سے عارضی طور پر اور وقتی طور پر نکاح کرنا حرام ہے۔ ان کو عارضی اور سببی محرمات کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم ان محرمات کی طرف آتے ہیں جن سے ابدی طور پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ تو علماء احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں ان کی 3 قسمیں بتاتے ہیں۔ ایک نسبی محرمات ہیں، دوسرے نمبر پر رضاعی محرمات ہیں، اور تیسرے نمبر پر سسرالی محرمات ہیں۔ نسبی محرمات یعنی وہ خواتین کہ جن سے نکاح کی حرمت خونی رشتے کی بنیاد پر ہے، خونی رشتے کی بنیاد پر، اور یہ کل 7 خواتین ہیں جن کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ان میں ان محرمات کی تفصیل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، اپنی مائیں، ماؤں کی مائیں، باپ کی مائیں، ماں کی قبیل سے جو خواتین بھی ہوں گی اوپر کی طرف، دادی نانی اوپر چلے جائے، پرنانی پردادی، یہ سب کی سب حرام ہے اور ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بناتکم، اور تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں، ان عورتوں میں سے کہ جن سے ابدی طور پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیٹیوں کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ اپنی بیٹیاں، بیٹوں کی بیٹیاں، بیٹی کی بیٹیاں، جتنی بیٹیاں ہوں گی ساری کی ساری بیٹیاں ایک آدمی کے لیے حرام ہے اور ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں جیسی بھی ہو وہ حرام ہے، اپنی بہن ہو یا سوتیلی بہن ہو، اقیافی ہو یا علاتی، ساری بہنوں کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے ایک مرد کے لیے، اور ان سے نکاح کرنا ابدی طور پر حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَمَّاتُكُمْ، اور تمہاری پھوپھیاں یعنی باپ کی بہنیں، تو باپ کی بہنوں سے، پھوپھیوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، اور یہ حرمت ابدی طور پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَخَالَاتُكُمْ، اور تمہاری خالائیں یعنی ماں کی بہنیں، تو ماں کی جو بھی بہنیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ایک مرد کے لیے حرام ہوں گی، خالاؤں سے نکاح کرنا درست نہیں ہوگا۔ آگے چھٹے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح درست نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ بنات الاخت، بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور ان سے بھی نکاح ابدی طور پر حرام ہے۔ تو یہ کل 7 وہ محرمات ہیں جن کو نسبی اعتبار سے اور خونی رشتے کی بنیاد پر حرام قرار دیا گیا ہے، اور ان سے کسی طور پر بھی نکاح درست نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ خونی رشتے ہیں، اور خونی رشتے کی بنیاد پر ان سے اللہ تعالیٰ نے ابدی طور پر نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محرمات ابدیہ کے سلسلے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ان کو ابدی طور پر اللہ تعالیٰ نے حرام کیوں قرار دیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے درمیان اور مردوں کے درمیان ہمیشہ کی رفاقت ہوتی ہے. یہ ہمیشہ ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان پردے کا اہتمام ممکن نہیں ہے. آپس میں ان کی فطری اور طبعی ضرورتیں ہیں، اور اگر ان کے درمیان لالچ کو ختم نہیں کر دیا جاتا، منقطع نہیں کر دیا جاتا، تو بڑے مفاسد اور بڑی خرابیاں وجود میں آتی اور ایسی مصیبتیں جنم لیتی کہ جن مصیبتوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہوتا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے، مرد کی نگاہ کے سامنے آتی ہے، ایک مرتبہ اس کے اوپر نگاہ اس کی پڑ جاتی ہے، پھر وہ ایسا فریفتہ اور عاشق ہو جاتا ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے. تو وہ خواتین کے جن کے محاسن، جن کی خوبیاں ہمیشہ نگاہوں کے سامنے ہو، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے شریعت اسلامیہ نے ہمیشہ کے لیے اس دروازے کو بند کر دیا اور لالچ بالکل ختم کر دیا. اب یہ سوچ پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ ان عورتوں سے نکاح کیا جائے. لیکن کوئی اگر اس قسم کا بدباطن ہے کہ جو اس قسم کی بات کرتا ہے، تو وہ شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں حد درجے کا گنہگار ہے. اور شریعت اسلامیہ کا فیصلہ ایسے شخص کے سلسلے میں یہ ہے کہ اس کی گردن مال لی جائے گی، اور اس کا مال اور اس کے اسباب سارے کے سارے حلال ہو جائیں گے. اس کا کوئی سامان اس کے لیے نہیں رہ جائے گا، بلکہ وہ مسلمانوں کے بیت المال کا ہوگا، اور یہ فیصلہ مسلمانوں کا حاکم کرے گا اور اس کی گردن کو اڑا دینے کا فیصلہ کیا جائے گا. یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ صحیح بخاری ابو داؤد کی ایک روایت کی بنیاد پر ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات میرے چچا سے ہوئی، ان کے ساتھ ایک جھنڈا تھا. میں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے، آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی رجل نکح امرأۃ ابیہ. مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے اس نے نکاح کر لیا ہے. سوتیلی ماں بھی ابدی محرمات میں سے بات انشاءاللہ آ رہی ہے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ. مجھے حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اس کی گردن مار دوں اور اس کا مال لے لوں. اس کی جان بھی اس کی نہیں رہ گئی ہے اور اس کا مال بھی اس کا نہیں رہ گیا. تو محرمات سے نکاح کی یہ سزا شریعت اسلامیہ میں متعین کی گئی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نسبی محرمات کے بعد دوسرے نمبر پر وہ محرمات ہیں جن کو رضاعی محرمات کہتے ہیں. رضاعی محرمات وہ عورتیں ہیں کہ جن سے شریعت اسلامیہ نے دودھ پینے کی بنیاد پر نکاح کرنے کو حرام قرار دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح نسب سے حرمتیں ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح رضاعت سے یعنی دودھ سے بھی حرمتیں ثابت ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ تحرم ما تحرم الولادہ. نسب جن چیزوں کو، جن عورتوں کو حرام ٹھہراتی ہے، حرام ٹھہرا دیتا ہے، اسی طرح رضاعت بھی ان عورتوں کو حرام ٹھہراتی ہے. اس طرح سے نسب سے جس طرح 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اسی طرح رضاعت سے بھی 7 رشتے حرام ہو جاتے ہیں. اور نسبی محرمات کی جو تفصیل ہے وہی تفصیل رضاعی محرمات کی بنیاد پر بھی سامنے آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ رضاعت یعنی دودھ پینے کا معاملہ اور پلانے کا معاملہ 2 سال کے اندر ہو. جو دودھ پلانے کی مدت متعین کی گئی ہے شریعت کی طرف سے، اس مدت کے اندر ہو. 2 سال کے اندر اگر کوئی بچہ دودھ پیتا ہے تو وہ عورت اور اس عورت سے دوسرے رشتے سارے کے سارے اسی طرح حرام ٹھہرے گے جس طرح نسب سے
حرام ٹھہرتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط اس سلسلے میں یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ بچے نے علیحدہ طور پر 5 مرتبہ عورت کا دودھ پیا ہو، علیحدہ طور پر۔ اگر 1 مرتبہ 2 مرتبہ دودھ پینے کا معاملہ پیش آتا ہے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اور رضاعت کی بنیاد پر حرمت کا اس بات نہیں ہوگا۔ یہاں یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ یہ جو بچہ ہے جس نے دودھ پیا ہے، اس کے لیے اس خواتین کی ساری اولاد حرام ہوگی جس خاتون نے اس کو دودھ پلایا ہے، لیکن اس بچے کے جو دوسرے بھائی ہیں، بہن ہے، ان کے درمیان اور اس عورت کے بچوں کے درمیان حرمت کی کوئی بات ثابت نہیں ہوگی، وہ عام ہی رہیں گے اور ان کے درمیان نکاح کا معاملہ انجام پا سکتا ہے۔ یہ لڑکا ادھر کی ساری لڑکیوں کے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ 2 شرطیں ہوں گی، ان 2 شرطوں کو اگر پورا کیا گیا، یہ 2 شرطیں پوری ہو رہی ہے تو اس کی بنیاد پر رضاعت کی حرمت ثابت ہوگی، اور رضاعت سے بھی ابدی طور پر ایک عورت اور اس کے رشتہ دار جن کو شریعت اسلامیہ نے خون کی بنیاد پر حرام قرار دیا ہے، ساری کی ساری عورتیں، ایسی خواتین مرد کے لیے حرام قرار پائیں گی۔ تیسرے نمبر پر جن عورتوں سے ابدی طور پر نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ سسرالی عورتیں ہیں، سسرالی محرمات، ایسی عورتیں کہ جن سے سسرالی رشتے، نکاح کے رشتے کی بنیاد پر حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایسی خواتین کل 4 ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے باپ اور دادا کی بیویاں، تو باپ کی بیوی ہو یعنی سوتیلی ماں، یا دادا کی بیوی ہو سوتیلی دادی، اوپر کی طرف جاتے جائیں گے، ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے تمہارے آبا نے، باپ اور دادا نے نکاح کیا، ان سے نکاح کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور بڑی ناراضگی کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ انتہائی برا راستہ ہے۔ تو پہلے نمبر پر سسرالی محرمات میں باپ کی بیوی سے نکاح کرنا ابدی طور پر حرام ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ تو دوسرے نمبر پر ہے بیوی کی ماں۔ بیوی کی ماں یعنی ساس، اپنی ساس کی جو ساس ہے، ماں کی طرف سے ہو یا ساس کی جو ساس ہے وہ بھی حرام، اور ساس کی جو ماں ہے وہ بھی حرام، تو یہ بھی ابدی طور پر حرام ہے، بیوی کی ماں۔ تیسرے نمبر پر ہے مدخولہ، یعنی وہ عورت جس سے ہم بستری کر لی گئی ہے، نکاح کے بعد مل لیا گیا ہے، اس کی بیٹی، بیوی کی بیٹی۔ تو بیوی کی بیٹی کے لیے یہ شرط قرآن کریم نے لگائی ہے کہ اگر کہا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، وہ زیر پرورش بچیاں عورتیں کہ جو تمہارے زیر پرورش تھی، تمہاری ان عورتوں سے تھی جن سے تم نے دخول کیا ہے، ہم بستری کی ہے۔ اگر ملنا نہیں ہو تو کہا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم نے ان سے ملاقات نہیں کی ہے، دخول نہیں ہوا ہے، ہم بستری نہیں ہوئی ہے، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ تو بیوی کی ماں کے لیے یہ شرط نہیں ہے، لیکن بیوی کی بیٹی کے لیے یہ شرط ہے کہ بیوی سے ہم بستری نہیں کی گئی ہو۔ اگر ہم بستری کر لی گئی ہے تو حرمت ثابت ہوگی، اگر نہیں کی گئی ہے تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پر سسرالی محرمات میں ہے بیٹے کی بیوی، سگے بیٹے کی بیوی۔ سگے بیٹے کی بیوی کا مطلب یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس کو ختم کیا۔ زمانے جاہلیت میں منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی حقیقی بہو کی حیثیت حاصل تھی۔ شریعت اسلامیہ نے کہا کہ نہیں، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بیٹا بھی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے کہ اس کے لیے حقیقی بیٹے کے احکام ثابت ہو، اور حقیقی بیٹے کے احکام میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ تو چونکہ حقیقی بیٹے کے احکام یہاں ثابت نہیں ہوں گے، اس لیے اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے۔ سگے بیٹے، اللاتی ہو، اخیافی ہو، ایسا کوئی بھی بیٹا ہو، اس
کی بیوی سے نکاح کرنے کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ابدی محرمات کی تفصیل تھی۔ کچھ وہ محرمات ہیں جن کے سلسلے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ جن کو عارضی اور سببی محرمات کہا جاتا ہے، یعنی وہ محرمات کہ جن سے وقتی طور پر کسی سبب اور عارضے کی بنیاد پر، عارض کی بنیاد پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ سبب ختم ہو جائے، دور ہو جائے تو ان سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ وہ کون سی عورتیں؟ تو پہلے نمبر پر ہے بہن کی بیوی، یعنی سالی سے نکاح کرنا درست نہیں ہے۔ ایک عورت اگر نکاح میں ہے کسی کے، تو جب تک وہ نکاح میں ہے اس کی بہن سے شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو۔ دو بہنیں ایک ساتھ ایک مرد کے نکاح میں نہیں آ سکتی ہیں، اکٹھی ایک ساتھ ایک مرد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں دو بہنیں۔ تو بہن کی، بیوی کی بہن حرام ہے، لیکن یہ حرمت عارضی ہے، سببی ہے۔ جب تک بیوی ہے تب تک حرمت ہے، بیوی اگر نہیں ہے طلاق ہو جا رہی ہے، خلا ہو جا رہا ہے، وفات ہو جا رہی ہے، کسی بھی وجہ سے جدائی ہو رہی ہے، تو پھر بیوی کی بہن سے، پہلی بیوی کی بہن سے، پہلے کی بیوی کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوگا، درست ہوگا۔ دوسرے نمبر پر ایسی عورتوں میں ہے بیوی کی خالہ اور بیوی کی پھوپھی۔ یہ حرمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجمع بین المرأة وعمتها وبین المرأة وخالتها۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اس کی خالہ کو، ایک عورت اس کی پھوپھی کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عورت اگر نکاح میں ہے تو اس کی پھوپھی سے نکاح ایک مرد نہیں کر سکتا ہے، ایک عورت اگر نکاح میں ہے اس کی خالہ سے ایک مرد نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس سلسلے میں وہ عورتیں ہیں کہ جو کسی اور کے نکاح میں ہو۔ ایک عورت اگر کسی کے نکاح میں ہے تو اب کسی دوسرے مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے نکاح کرے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بیان کیا اور کہا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، تمہاری لونڈیاں بن جائیں۔ میرے بھائیو، میرے بزرگوں، یہ محرمات کی تفصیلات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ ان کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، تمہارے لیے ان کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں حلال کر دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نکاح سے متعلق جو شرائط ہیں ان کو پوری کیا جائے، نکاح کی شرطیں پوری ہوں گی، ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کرنا درست ہوگا۔ نکاح کی شرطیں کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے یہاں کچھ شرطوں کو بیان فرمایا، کہا کہ ان تبتغوا باموالکم، تو طلب ہونی چاہیے۔ طلب کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب اور قبول ہو، ایک طرف سے پیشکش ہو اور دوسری طرف سے اس کا جواب ہو، یعنی قبول کی صورت میں نے قبول کہے کہ میں نے نکاح کیا، دوسرا کہے کہ اس کو قبول کیا، تو ایجاب اور قبول ہونا چاہیے، یہ نکاح کے ارکان ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر کہا بِأَمْوَالِكُمْ، مال کے ذریعے سے ہونا چاہیے، یعنی مہر کے ساتھ ہو، تو مہر کو شریعت اسلامیہ نے واجب قرار دیا ہے۔ محسنین، کہا کہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے ہو، غیر مسافعین، یہ بدکاری کے طور پر نہیں ہو، تو بدکاری کے طور پر نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے نکاح کے قید میں لینا مقصود ہو، وقتی طور پر اور عارضی طور پر چند دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے کسی عورت کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ شرطیں ہیں، اور قرآن کریم نے دوسری شرطیں بھی بیان کی ہے، اور حدیث میں بھی تفصیلات موجود ہے کہ جن شرطوں کی تکمیل ہوگی، لڑکی کے لیے ولی کا ہونا ہے، نکاح کے موقع پر کم از کم 2 گواہ کے طور پر 2 مسلمانوں کی موجودگی، عادل مسلمان کی موجودگی، یہ شرطیں پوری ہو رہی ہے تو محرمات کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے سامنے جو تفصیلات آئی ہیں ان کا خلاصہ ایک بار پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شریعت اسلامیہ نے سماج اور معاشرے کے سکون کو قائم رکھنے کے لیے اور بے اطمینانی سے بچانے کے لیے کچھ عورتوں کو
حرام قرار دیا مردوں کے لیے، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دو قسم کی عورتیں ہوں گی، وہ عورتیں جن سے ابدی طور پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، ان کو ابدی محرمات کہا جاتا ہے۔ ابدی محرمات کی 3 قسمیں ہیں، نسبی محرمات، رضاعی محرمات اور سسرالی محرمات۔ نسبی یعنی خون کی بنیاد پر حرام ہونے والی عورتیں، رضاعت یعنی دودھ پینے کی بنیاد پر حرام ہونے والی عورتیں، سسرالی وہ محرمات کہ جن سے کسی رشتے، نکاح کے رشتے کی بنیاد پر حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ 3 قسمیں ابدی محرمات کی ہے، اور دوسری قسم ہے سببی اور عارضی محرمات کی، یعنی وہ عورتیں جن سے وقتی طور پر کسی سبب کی بنیاد پر شریعت اسلامیہ نے نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ 3 قسم کی عورتیں ہیں۔ عورت کی بہن سے اس کی موجودگی میں نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی طرح اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ عورتیں جو کسی اور مرد کے نکاح میں ہو ان سے بھی نکاح کرنے کو شریعت اسلامیہ نے جائز نہیں قرار دیا ہے۔ ہاں لونڈی کے سلسلے میں رخصت دی ہے، وہ تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ لونڈی سے تو وہ عورتیں کہ جو کسی اور مرد کے نکاح میں تھی، جنگ ہوئی اور جنگ کے بعد قید ہو کر آ گئی ہے، اب یہ کسی کی لونڈی بنائی جائے گی، اور لونڈی کے لیے یعنی ایسی عورتوں کے لیے حکم یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے کہ 1 مہینے کے بعد، 1 حیض کے گزرنے کے بعد، جس کو استبراء رحم کی مدت کہتے ہیں، رحم کے پاک ہونے کے بعد اور یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ حمل نہیں ہے، یہ عورت کسی کی لونڈی یا بادی بن جائے گی، اور اس مرد کے لیے اس سے اسی طرح استفادہ جائز ہوگا جس طرح کسی عورت سے نکاح کرنے کے بعد استفادہ جائز اور درست ہوتا ہے۔ لونڈی کیوں اور لونڈی سے استفادہ جائز کیوں قرار دیا گیا، یہ ایک سوال ہے، انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے ان سے ہم سب کو مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔